سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بیعت مردوں سے بھی لی ہے، عورتوں سے بھی لی ہے، بچوں سے بھی لی ہے، اپنوں سے بھی لی ہے، بیگانوں سے بھی لی ہے۔ منہیات نہ کرنے، اوامر کرنے پر بیعت لی جاتی تھی۔ مرد تو دونوں ہاتھ رکھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو اپنے دونوں ہاتھ میں لیتے تو بیعت ہو جاتی۔ خواتین یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں غیر محرم کو زیبا نہیں، نہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ خاتون کسی مرد کو ہاتھ میں لائیں، اور نہ ہی کسی مرد کو اجازت ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ میں لائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون سے مصافحہ نہیں فرمایا، کبھی بھی کسی سے مصافحہ نہیں فرمایا، کسی خاتون کو ہاتھ تک نہیں لگایا، مصافحہ تک نہیں کیا ہے۔ چاہیے جائے کہ ہاتھ ملایا جائے اور بیعت کی کوئی صورت نکالی جائے تو وہ بیعت کیسے ہوگی، اس سلسلے میں بھی احادیث موجود ہیں، اور میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برتن پانی کا منگواتے، اس میں ہاتھ ڈالتے، کلمات ادا کرتے، پھر وہ خواتین اس پانی میں ہاتھ ڈالتی تھی، آپ ہاتھ نکال لیتے تھے تو وہ اس میں ہاتھ ڈالتی تھی تو وہ بیعت ہو جاتی تھی۔ یا تو یہ طریقہ ہوتا تھا، یا کوئی کپڑا ہاتھ میں پکڑ کے دوسرا کنارہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو جو کلمات دہراتے تھے کہ ہم نے شرک نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے کہ کہو کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم نواہی سے منہیات سے پرہیز کریں گے، اور جو خدا کے احکامات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے، اور بیعت ہونے والی خواتین انہی کلمات کو ادا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد دیا کرتی تھی کہ جب تک زندگی ہے، جان میں جان ہے، یا رسول اللہ جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر ہم پابند رہیں گے، یا وہ برتن میں ہاتھ ڈال کے یا کپڑے کے ذریعے۔ اور یہ روایت موجود ہے ناظرین کہ وہ اپنے زبان سے جو کلمات ادا فرماتے، کپڑے کی صورت بھی نہ ہوتی، پانی کی صورت بھی نہ ہوتی، تو وہ اپنے زبان سے کلمات ارشاد فرماتے اور سامنے بیٹھی ہوئی خواتین ان کلمات کو ادا کر دیتے تھے، تو اس طریقے سے بھی شرعاً ان کی بیعت ہو جاتی تھی۔ تو آج کے دور میں بھی مشائخ خواتین کو بیعت کرتے ہیں، وہی شہادتین کا اقرار اور پھر گناہوں سے بچنے کا اقرار اور توبہ کے منزل سے گزارنے کے بعد اسے بیعت کرتے ہیں، لیکن ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھتے خواتین کے، کپڑا ہوتا ہے یا زبانی بیعت کرتے ہیں۔ یہ شرعی طریقہ ہے بیعت ہونے کا۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں، بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں کیا وہ بیعت ہو سکتے ہیں؟ حضرات وہ بھی بیعت ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے حدیث پاک ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو، حضرت عبداللہ ابن عباس کو، حضرت عبداللہ ابن جعفر کو 7 سال کی عمروں میں بیعت فرمایا، اور جب بیعت فرمایا دیکھنے والے کہتے ہیں کہ حضور ان کو بیعت فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ مسکراتے بھی تھے بس۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو 7 سال کی عمر میں ہوں، کیونکہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا آغاز ہو جاتا ہے اور شرعی اوامر اس پر عملی طور پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اسی دوران اگر بچے کسی کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں تو یہ شرعاً درست ہے۔ ان کے اندر شوق و ذوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک روحانی مربی، جس طرح ماں اور باپ جسم اور تن کے مربی ہوتے ہیں، اسی طرح روح کے مربی مرشد طریقت ہوتے ہیں۔ اگر بچے کو سمجھ نہیں آتی، میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اگر بچے کو سمجھ نہیں آتی کہ بیعت کیا ہوتی ہے، لیکن جو کامل ہوتے ہیں، جن کی نظر کامل ہوتی ہے، جو تربیت کامل کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو میری تربیت میں آ رہا ہے وہ کون ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے اور کس طرح اس پر نظر رکھنی ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، مردوں کی بیعت، عورتوں کی بیعت، بوڑھوں کی بیعت، بچوں کی بیعت شرعاً اس طریقے سے جائز ہے۔